اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ماہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے کچھ تاریخی حقائق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کے اندر ایک فلسفہ ہے جس کو فلسفہ زمان و مکان کہا جاتا ہے، یعنی جگہ اور وقت کے تعین کی وجہ سے اور جگہ اور وقت کے قیمت کی وجہ سے انسان کی عبادات کا اجر و ثواب تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہی عبادت اگر ایک مقام پہ آپ کریں گے تو اس کا ثواب کچھ اور ہے، اور وہی عبادت اگر کسی اور مقدس مقام پہ جا کے کریں گے تو اس کا اجر و ثواب اور اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عبادات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایام مخصوص کر دیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ایام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر اللہ کے نام سے پکارا ہے۔ ان ایام کے اندر اگر انسان وہی عبادات جو عام دنوں میں کرتا ہے، ان دنوں کے اندر جو عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان مخصوص ایام کے دنوں میں جو شاعر اللہ ہیں، جو اللہ کے خاص ایام ہیں، ان ایام کے اندر اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی بعض علماء کے نزدیک زیادہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح نیکی کی قیمت زمان اور مکان کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے سزا بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک آدمی اگر باہر کسی مقام پہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ ہے، لیکن اگر وہی گناہ مسجد کے اندر جا کے کرتا ہے تو اس کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی سزا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حرمین شریفین کے اندر جا کے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی سزا بڑھ جاتی ہے اور اس کا عذاب زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایام میں جو ذو الحجہ کے ایام میں جو 10 دن ہیں، یہ اسلامی تاریخ میں بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ہم اسرائیلی روایات کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی، وہ پہلی ملاقات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یعنی زبان کے ذریعے سامنے نہیں بلکہ کلیم اللہ ہونے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، تو وہ ذو الحجہ کا مہینہ تھا، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر اس مہینے کی جو سب سے بڑی اور خاص فضیلت ہے وہ یہ فضیلت ہے کہ حج کا جو موسم ہے، حج کے جو ایام ہیں وہ اسی مہینے میں، اور یہ جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جو استعارہ ہے آنے والی انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کا حکم آ جائے اپنے محبوب چیز کو قربان کرنے کے لیے، تو جو اللہ کے خلیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا جو خلیل کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں، وہ قربانی اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے تک کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ حقیقت میں یہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ جو چھری چل رہی تھی، یہ خلیل کا امتحان تھا، اور یہ آنے والی انسانیت کو بتایا جا رہا تھا کہ جو انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا دعویٰ کرے گا، جو اللہ کے قرب کا دعویٰ کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی طرف کوشش کرے گا، تو اس کو اتنی قربانیاں دینا ہوگی کہ اس کو اپنی پیاری چیزوں کے گلے کے اوپر چھری چلانا ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ چھری چلانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی نفس کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کے اوپر چھری چلا دینی ہے، اور بعض ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو بظاہر جائز بھی ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد جو ہیں یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کو بعض لوگ اگر فتنہ بنا لیتے ہیں تو پھر اس پہ چھری چلانا لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی مال اور اولاد کی محبت اس انداز کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے پہ ہمیں مجبور کر دے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو رہے ہیں، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، تو ہماری مال اور ہماری اولاد سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کی قربانی پہ بھی ہم پہ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ انصاری صحابی کا مشہور واقعہ، کاش ہم سب کا ایمان اس کیفیت تک پہنچ جائے، یقیناً وہ صحابہ جیسا ایمان، اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کا بھی ایمان صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا خیرات کریں، لیکن جو
صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت عطا کی ہے کہ وہ ان کی کھجور کی اگر گٹھلی بھی اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں تو وہ سونے سے، جو سونا بعد میں آنے والے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ کھجور کی گٹھلی صحابہ کی افضل ہو۔ ایک انصاری صحابی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ اکبر کرتے ہیں، جب نماز باندھتے ہیں تو ان کا ایک باغ ہے جو پھلوں سے لدا ہوا اور بڑا خوبصورت مال جس میں آتا ہے اور بڑا مالی طور پہ ان کو بڑی آسودگی کا باعث بنتا ہے، تو نماز کے دوران اس باغ کا خیال آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے وہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر، اپنی سوچوں پہ چھری چلایا کرتے تھے کہ انہوں نے فوراً نماز کے بعد یہ ارادہ کیا کہ نماز کے اندر اللہ کے علاوہ اس باغ کا کیوں خیال آ گیا۔ انہوں نے نماز کے بعد وہ سارا باغ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ بس میرے دوستو، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی ہمیں عملی تفسیر بتا دی ہے کہ جو بھی چیز اللہ کے قرب میں آپ کے پاس رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے، اللہ آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ ذوالحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں، ان کی اہمیت یہ ہے کہ اسلام میں یہ قربانی کا درس دیتے ہیں۔ اسلام کا یہ آخری مہینہ ذوالحجہ کا یہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے، اور اگلا مہینہ جو اسلام کا محرم الحرام ہے وہ بھی عظیم قربانی کا درس دیتا ہے۔ یعنی اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے اور اسلام کی انتہا بھی قربانی ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو آدمی جتنا بھی زیادہ اللہ کو یاد کرے گا، بالخصوص اللہ کا ذکر کرے گا، تکبیرات کو بلند کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن پہ اچھے اثرات مرتب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام اور نیک پیغام آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے، برے لوگوں سے، برے عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی سچی قربانی دینے کا جذبہ اللہ میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔